صدقہ صادق المصدوق۔ بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا غازی صاحب اور عزیزم راضی صاحب کو کہ انہوں نے ادارے کے ذریعے جو دین کا کام کر رہے ہیں اور تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم و تعلم کا جو انہوں نے انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور وہ بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انہیں دین مستقیم پر قائم رکھے اور انہیں بھی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے مولا تبارک و تعالیٰ، جب تو کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، جب تو کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو تو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو میں اسے بیٹی عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، ہے پروردگار خالق کائنات مولا تبارک و تعالی، جب تو اور راضی ہوتا ہے اس بندے سے اور تو خوش ہوتا ہے اس بندے سے تو پھر کیا عطا فرماتا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں بہت راضی ہوتا ہوں اپنے بندے سے تو پھر میں اسے پھر ایک بیٹی عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت دے کر دیکھیے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ تعلیم دے کر، بلکہ فرمایا تعلیم و تربیت دے کر، کیونکہ صرف اگر تعلیم ہوگی تو شادی ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو شام کے وقت میں سر میں درد ہو جائے۔ صرف اگر تعلیم ہوگی تو اپنے شوہر کی کبھی خدمت نہیں کر سکے گی۔ اگر صرف تعلیم ہوگی تو یقین جانیے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکے گی۔ صرف تعلیم ہوگی تو وہ بزرگوں کی عزت نہیں کر سکے گی۔ ہاں، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے شوہروں کی بھی خدمت کرے گی، اپنے باپ اور اپنی ماں کی بھی عزت کرے گی۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا، تعلیم کے ساتھ اگر کسی 2-3 بیٹیاں ہیں تو تعلیم دے کر، تربیت دے کر ان بیٹیوں کی شادی کر دے، ان کے شوہر کے حوالے کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کو صرف 2 بیٹیاں ہوں تو نبی نے فرمایا اگر وہ 2 بیٹیوں کو بھی بہترین تعلیم و تربیت دے کر رخصت کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا تھا اگر 1 بیٹی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے بھی یہی خوشخبری عنایت فرمائی۔ غرض کے نبی نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زور دیا ہے۔ تعلیم ہو اور اگر تربیت نہ ہو تو وہ ناکامیاب ہے۔ آج جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، مسلم ڈاکٹر، آپ لوگ سن رہے ہیں،
جتنے بھی انجینئر ہیں یا وکیل ہیں، اگر ان کی شادی کسی ایسے لڑکی سے ہوئی ہے جو گریجویشن کر چکی ہے یا یہ بی اے پاس کر چکی ہے تو آج پریشان ہے۔ میں نے خود پوچھا تھا کہ پریشانی کے سبب کیا ہے، کہا کہ ان لڑکیوں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس سے میں نے شادی کی تو آج تک انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ نہیں رکھی ہے، میری خدمت نہیں کی ہے، میرے سر پر کبھی تیل نہیں رکھی ہے، شام کے وقت میں تو وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ اکثر ایسے کیوں؟ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو صرف تعلیم نہیں، تربیت دیجئے، تربیت دیجئے۔ بتائیے کہ تمہیں شوہروں کے تمہارے شوہر کا تم پر کیا حق ہے، تمہاری ساس کا تم پر کیا حق ہے، تمہارے سسر کا تم پر کیا حق ہے۔ کھانا پکانے کا پورا طریقہ بتائیے، گھر میں خدمت کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا انداز بتائیے۔ لڑکیوں کو جب تک آپ ایسا نہیں کرو گے اس کی تربیت نہیں ہوگی، تعلیم کتنوں ہی دے دو تیری بچی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری بچیاں یہاں موجود ہیں، اسی لیے ہم اپنی بچیوں سے، اور ایک بات یہ ہے بچیوں کے گارجن یہاں موجود ہوں گے اور سب کے سب آپ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں، بریلوی مدرسے میں۔ اپنی بچیوں کو خبردار کسی بھی بچی کو دیوبندیوں سے شادی مت کرائیے گا۔ اور ہماری بچیاں سن رہی ہیں، اگر تمہاری شادی تمہارا باپ کسی دیوبندی سے لگا دے فوراً انکار کر دو، اور اگر بارات بھی آ جائے تو اس وقت بھی انکار کر دو کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ بہت اچھا پیغام۔ اگر تم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تیرے ماں باپ وہ جرات نہیں کریں گے کہ کسی بد مذہب کے حوالے کرنے۔ ہمارے یہاں کی ایک بچی جن کا نام رخسار فاطمہ تھا اور وہ نیپال کی رہنے والی تھی، ان کی شادی ان کے باپ نے ایک مولوی صاحب دیوبندی سے لگا دیا۔ لڑکی کہتی رہی کہ میں شادی نہیں کروں گی، اس کے باپ نے نہیں مانا، بھائی نے نہیں مانا۔ پھر کاش بارات آئے گی تب بھی میں انکار کرتی رہوں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو بے عزت تو کر سکتی ہوں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی نے یہاں تک کہ بارات آ گئی، بارات آنے کے بعد چونکہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی میں گیا نہیں، کہا کہ نہیں میں کبھی نہیں جاؤں گا کیونکہ شادی جب دیوبندیوں سے ہو رہی ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن مجھے بے پناہ کلک ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے فون کیا، رو کر کے کہا کہ حضور میں کیا کروں؟ میں نے کہا انکار کر دینا۔ ان کے بعد بارات آ گئی اور جب دیکھا کہ اب شادی ہوگی وہ باہر نکلی، باہر نکل کر مجمع میں کہہ دیا اس نے میں شادی نہیں کروں گی، میں ہی ہوں وہ لڑکی جس کے لیے تم لوگ بارات لے کر کے آئے ہو، میں شادی نہیں کروں گی۔ الحمدللہ اسی مجمع میں ایک مصباحی تھا، وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا میں ان سے شادی کروں گا، اگر تم شادی کے لیے راضی ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ شادی الحمدللہ اسی مجلس میں اس کی شادی اسی مصباحی سے ہوئی، بارات واپس چلی گئی۔ میں اس کے بعد صبح کے وقت میں گیا، صبح سویرے اس کے گھر پہ، اور اس لڑکی کو میں نے مبارکباد دی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تم نے وہ کام کیا ہے، کاش ہر لڑکی اسی طریقے سے کرنے لگے۔ اگر کوئی بد مذہب سے شادی کرے تو میں تمام عورتوں کو، لڑکیوں کو میں اعلان کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم انکار کر دو، اپنے باپ کی بے عزتی کرا دو، لیکن حشر میں تیرا مقام انشاءاللہ جنت مقام ہو۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ارے بلند آواز کے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے زور سے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! یاد رکھیے گا اپنی بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں تو خبردار
کسی بد مذہب کے حوالے نہیں ہونی چاہیے. ہماری بچیاں یہاں موجود ہیں, وہ میری بات کو سن رہی ہیں. گرہ میں باندھ لے کہ کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے وہ غیر مذہب بد مذہب سے شادی نہیں کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم نے ایسا کیا, انشاءاللہ اس دنیا میں بھی تیری سرخروئی ہوگی, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی تیرا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوگا, اور تیرے ایمان کی حفاظت ہوگی. اے پیارے, میں اتنی بات عرض کروں گا, یاد رکھیے گا, اصل ایمان ہے. ایمان ہے تو آپ کے لیے جنت ہے, اور اگر آپ کی ایمان نہیں ہے تو خدا کی قسم نماز پڑھتے پڑھتے یہاں گھٹا بنا لو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسٹیج سے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اور ایمان نام ہے نبی سے محبت کا, ایمان نام ہے نبی سے محبت کا. نبی کے نام پر اگر تمہیں کھڑا کرنے کے لیے کہا جائے کہ نبی کے نام پر سلام پڑھو کھڑے ہو کر, تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھتا ہے, اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے لیکن وہ سلام نہیں پڑھتا ہے. میرے دوست, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور آنکھ کھول کر کے جیئے کہ کون سلام پڑھتا ہے اور کون کھڑا ہو کے سلام نہیں پڑھتا ہے. جو نہیں پڑھتا ہے اس کا بائیکاٹ کیجیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ سوچتے ہوں گے سلام پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے, لیکن سنیے, فرض اور واجب رہی ہے, لیکن اگر کوئی شخص کسی نفل کا انکار کرے, کسی مستحب کا انکار کرے, تو اس وقت میں لازم ہوتا ہے کہ اس کو وہی کام کرے جس کا انکار کیا جائے. مثال کے طور پر قربانی بڑے جانور کی جائز ہے, اور کوئی کہے کہ نہیں, ملکی اعتبار سے ان کے حالات پر غور کرتے ہوئے ہرگز نہ کیا جائے کیونکہ یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے وقت میں بڑے ہی کی قربانی واجب ہو جاتی ہے, بڑے ہی کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. میرے محترم دوست, اس لیے سلام کا انکار کرنے والا خدا کی قسم وہ گستاخ ہے نبی کا, اسی لیے ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اسے سلام, اور جو سلام اور قیام کا انکار کرے اس کو داماد نہ بنایا جائے, سمدھی نہ بنایا جائے. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اور صلح کلیت ادھر بھی ادھر بھی تھالی کا بیگن یہ اچھا نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم پر رہیے میرے محترم دوست, اور جو مولوی بھی ادھر ادھر کرتا ہے اس کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی ہے, اور جو مولانا بالکل سختی کے ساتھ قائم رہتا ہے, میں تو دیکھتا ہوں خدا کی قسم اسے غیر مذہب بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, ڈگمگ نہیں. سمجھی ہے کیا کریں گے, سمجھی ہے کیا کریں گے, لا حول ولا قوت. اور آج دیکھا گیا ہے اگر کسی نے اپنے بچے کی شادی بد مذہب میں کر دیا, وہ سنی تو نہیں بنا سکتا, دیوبندی وہ خود ضرور بن جاتا ہے, یا دیوبندی کی وہ تعریف کرنے لگتا ہے. اسی لیے میں سختی کے ساتھ مخالف ہوں, اور ہرگز کسی بھی عالم کو دیوبندیوں کی نکاح کی ہرگز اجازت نہیں ہے پڑھنے. اور اگر کوئی پڑھائے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی توہین کرتا ہے. اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا جانور پاگل کو اور زید عمر بکر کو, نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے لکھا ہے شیطان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, شیطان کو نبی سے زیادہ علم ہے. یہ برہان قاطعہ میں دیوبندیوں نے لکھا ہے. اس بنیاد پر جن کا یہ عقیدہ ہے
وہ دیوبندی ہے وہابی ہے اس کی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ میرے محترم دوست اس لیے میرے دوست اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اسٹیج علماء اہل سنت کے اسٹیج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جلسے میں اب ایمان کا پیغام دیا جائے گا، ایک نہ ایک عالم ایمان کے بارے میں ضرور بولیں گے تاکہ ہمارے اور عوام کی ایمان کی حفاظت رہے اور وہ صلح کلیت سے بھی بچے اور گمراہیت سے بھی بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے اور ہم کو آپ کو سب کو اللہ تعالی ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔